اچھا، پاکستان میں کینسر کی بات کی جائے تو خواتین میں بریسٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہے، اور بریسٹ کینسر کے اوپر یہ ہے کہ کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، اس کا معائنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، اس کو جج کرنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا میموگرافی کرانی ہے۔ بینگ گائنوکالوجسٹ کیا کہتی ہیں آپ؟ بیٹے، سب سے پہلی بات تو ہے سیلف ایگزامینیشن۔ سیلف ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے ہاں جیسے سروائیکل کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے، یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں نا لیڈیز کے، تو شرم سے ہی وہ نہیں بتاتی۔ آپ یقین کریں کہ میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ایب نارمل بلیڈنگ کے، پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ، یعنی مینوپوز سیٹ ان ہو گیا، 45 ایئرس پہ مینسز رک گئے، اور پھر کوئی 4-5 سال بعد اسپاٹنگ شروع ہو گئی، اور پھر ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو وہ محترمہ بتا ہی نہیں رہی گھر میں کہ جی میں نے تو شرم سے نہیں بتایا کسی کو، کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں بتاؤں کہ مجھے ویجائنل بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیسے ہم ان ٹیبوز کو روک سکتے ہیں، کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اور 3 بیٹیاں اس کی جوان، کل پرسوں ہی میں نے اس کی وہ کی، اور مجھے جب میں نے اندر کیمرہ ڈالا یوٹرس میں تو وہ اپنے منہ سے بول رہا تھا کہ میں کینسر ہوں۔ تو لائٹ آن کر کے جب ہم یوٹرس کے اندر نیچے سے، اس کو ہسٹیروسکوپی کہتے ہیں، تو وہ میں نے فوراً ڈسکنٹینیو کر دی، اور میں نے پھر بایوپسیز لیں اور وہ بھیجیں۔ تو میں نے باہر نکل کے ان کی بیٹیوں کو پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ لوگ اتنی جوان اور پڑھی لکھی بچیاں ہو، تم نے اپنی ماں کا کبھی نہیں پوچھا کہ یہ آپ پیڈ کیوں لگا رہی ہیں؟ کہتی ہے یہ اتنا چھپا کے کرتی تھیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو اب جب زیادہ بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چلا۔ پھر ایک اور پیشنٹ آئیں، ان کا اتنا بڑا ٹیومر بریسٹ میں، اور میں نے کہا کہ آپ نے کبھی نہیں اس کو فیل کیا؟ کہتی ہیں جی یہ تو 5 سال سے مجھے گٹھلی فیل ہو رہی تھی، لیکن مجھے اتنی شرم آتی تھی۔ 5 سال سے ہوتی، لیکن میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس نہیں گئی اپنی؟ نہیں، کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اپنا بریسٹ ایگزامن کرواؤں۔ تو یہ شرم و حیا ہمارے ملک میں عورتوں میں بہت ہے، لیکن پلیز پلیز اس کو تو دین بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہاں کوئی فیمیل نہیں ہے سرجن اویلیبل، یا فیمیل گائنیکالوجسٹ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ میل کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ یو آر انٹائٹلڈ فار دیٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ وہاں کوئی بچہ ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے، ایک آدمی ڈاکٹر وہاں موجود ہے، بچہ ڈیلیور کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، کوئی اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تو شرم و حیا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی چیزوں میں شرم و حیا کو سائڈ پہ رکھ کے پہلے اپنی زندگی تو بچائیں۔ زندگی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی میرے بتایا کہ بریسٹ کینسر کی جو ایج ہے وہ کب سے شروع ہو رہی ہے، کب تک جو ہے، کیونکہ یہ ایج بریکٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں فیڈ نہیں کراتی ان کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ ہے۔ لیکٹیشن سیوز یو فرام کینسر آف دا بریسٹ۔ اور جو آپ نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ کیسے کروانا ہے، آپ نے میموگرافی کب کروانی ہے، کس ایج میں میموگرافی ہوتی ہے اور کس ایج میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ تو یہ 35 کی ایج کے بعد میموگرافی کروانی چاہیے، بلکہ کرنی چاہیے، اور ہوتی ہی وہ 35 کے بعد ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی گٹھلی فیل ہو رہی ہے، یا آپ کو کوئی سس فیل ہو رہی ہے، یا آپ کے نپل میں سے بلڈ سٹین ڈسچارج ہے، کسی قسم کا بھی ڈسچارج ہے، تو اسی طرح سلائڈ پہ آپ خود ہی اسپریڈ کر لیں، اس پہ ہیئر اسپرے کر لیں اور لیب میں دے دیں جا کے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔